تھے، تسبیح لے کے بیٹھتے کیوں تھے کہ پورے دیوبند کا جماعت کا ہے، آئیے افادۃ الیومیہ کی یہ حصہ دے کے، بڑا مزیدار ہے یہ، جلد نمبر 2، وہی الافادۃ الیومیہ کتاب جو بار بار آ رہی ہے، صفحہ 526، قسط نمبر 5، ملفوظ نمبر 93۔ تھانوی صاحب لکھتے ہیں کہ غوث علی شاہ صاحب بڑے حکیم اور ظریف تھے۔ مولانا غوث علی دیوبند کے عالم تھے، تھانوی صاحب کے بزرگ تھے، کہتے وہ بڑے حکیم اور ظریف تھے، تعریف کر رہے ہیں ان کی، بڑی حکیمانہ جملے ہوتے تھے، بڑی حکیمانہ انداز تھا ان کا۔ مولوی غوث علی شاہ صاحب بڑے حکیم اور ظریف تھے، ان کے سامنے دوسرے کو دعا دی کہ عاقبت کی تمہاری سلامتی اور عاقبت بخیر ہو۔ تھانوی صاحب کہتے ہیں غوث علی شاہ صاحب جو ہمارے بزرگ ہے، حکیم ہے، ظریف ہے، تعریف بھی کر رہے ہیں، مولانا بھی ہمارے یہاں کے، ان کے سامنے میں نے ایک شخص کو دعا دی کہ اللہ تمہاری ایمان کو سلامت رکھے اور تمہاری آخرت، عاقبت یعنی آخرت بخیر ہو جائے، اچھی ہو جائے۔ مولوی صاحب نے پوچھا غوث علی صاحب نے، بھائی اس کی حقیقت بھی معلوم ہے؟ اس نے عرض کیا، اس شخص نے کہا حضور آپ ہی فرمائیے۔ اس پر فرمایا کہ ایمان کی سلامتی تو یہ ہے پیٹ بھر کر روٹی مل جائے، یہ دیوبند کا دین ہے۔ ایمان کی سلامتی کیا ہے؟ پیٹ بھر کر روٹی مل جائے، اور عاقبت بخیر یہ ہے کہ کھل کر پاخانہ ہو جایا کرے، بس یہی بڑی نعمت ہے۔ کوئی حوالہ ہے جھوٹا ثابت کرنے والا تو آئے بتائیں، یہ ہماری کتابوں میں نہیں ہے۔ تو دیوبندیوں کا ایمان پیٹ بھر کے روٹی اور عاقبت بخیر کھول کر پاخانہ۔ چلیے تھانوی صاحب ایک دعوت میں گئے، بڑی مزیدار دعوت ہے یہ، سنیں، الافادۃ الیومیہ جلد نمبر 1۔ دعوت میں بھی بہت جاتے تھے، یعنی ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے دعوت میں جانا ہی پڑتا تھا نا ان کو، کیونکہ ایمان کیا تھا؟ پیٹ بھر کھانا۔ تو اب ایمان مضبوط کرنے کے لیے دعوت میں گئے، ساتھ میں ایک اور ان کے مولانا ہے، تھانوی صاحب خود ہی قصہ بیان کر رہے، سنیے کیا ہے۔ کتاب کا نام الافادۃ الیومیہ جلد نمبر 1، صفحہ نمبر 355، قسط نمبر 2، ملفوظ نمبر 515۔ کہتے ہیں کہ یہاں پر مرحوم مولوی محمد عمر صاحب تھے۔ مولوی محمد عمر صاحب تھانوی صاحب کے کوئی ساتھی تھے، ان رعایات سے بیمار رہتے تھے، یعنی اکثر بیمار رہتے تھے۔ ایک شخص نے میری اور ان کی دعوت کی، ایک شخص نے میری اور ان کی دعوت کی۔ مولوی صاحب کو جگر کا عارضہ تھا، یعنی جگر کی بیماری تھی، جگر کی تکلیف تھی۔ اس بھلے مانس نے چاول پکوائے، وہ بھی کھانے کے قابل نہیں۔ جب کھانے بیٹھے میں نے میزبان سے کہا کچھ اور بھی ہے؟ کہا نہیں۔ میں نے کہا یہ تو کھانے کے قابل نہیں، اب کیا کھاویں؟ اور جب تم کو چاول پکانا آتا نہیں تو کیوں پکایا؟ سیدھی دال روٹی کیوں نہیں پکائی؟ کہیں سے روٹی لاؤ۔ اچھے خاصے آدمی کو بھکاری بنا دیا تھا، روٹی لاؤ۔ کہا کہ روٹی تو نہیں پکائی۔ میں نے کہا ہم نہیں جانتے، جب دعوت کی ہے تو کھلاؤ، اور کہیں سے کھلاؤ، بھوکے تھوڑی ہی جائیں گے۔ سمجھ رہے آپ؟ دعوت کی ہے تو کھلاؤ، بھوکے تھوڑی جائیں گے، اور کھائیں گے روٹی۔ کہا کہ روٹی کہاں سے لاؤں؟ غریب آدمی تھا بیچارہ، اس زمانے میں گیہوں مہنگے ہوتے تھے۔ کہا روٹی کہاں سے لاؤں؟ میں نے کہا گھر میں نہیں تو محلے سے مانگ کر لاؤ۔ یہ حکیم الامت کھا رہے ہیں دعوت۔ ایسے شخص کا کردار والا کوئی مجدد اور عالم ہو سکتا ہے؟ یہ اپنے زمانے کا ایک نمبر کا بدماش آدمی ہے۔ کہتا محلے سے مانگ کے لاؤ۔ گیا، مصیبت کا مارا دال روٹی لایا، خوب پیٹ بھر کر روٹی کھائی۔ میں نے مولوی عمر صاحب سے روٹی کھانے کو کہا، مگر وہ بہت ہی خلیق تھے، یعنی نرم مزاج تھے، یہ خوکار تھا۔ وہ تو بیچارے نرم مزاج تھے مولوی محمد عمر، وہ خلیق تھے، نرم مزاج تھے۔ کہنے لگے اس کی دل شکنی ہوں گی، یعنی اس کا دل ٹوٹ رہا ہے، کیا زبردستی کی روٹی ووٹی بلوا کے کھا رہے ہیں یار اپن لوگ، بھیک منگوا کے بلایا اس سے بیچارے سے، کیسے کیسے لایا، اس کی دل شکنی ہوں گی۔ میں نے کہا ہماری شکم شکنی جو ہوں گی، شکم یعنی پیٹ، اگر نہیں کھائیں گے تو ہمارا پیٹ دکھ جائے گا۔ یہ تھانوی صاحب کی دعوت، مگر اعلیٰ حضرت کی ایک دعوت سنا دیتا ہوں۔ اپنے امام کی بھی تو دعوت دیکھو کیسی تھی۔
بیٹھے ہوئے علامہ ظفر الدین بہاری علیہ رحمہ فرماتے ہیں ایک چھوٹا سا بچہ آتا ہے 5-6 سال کی عمر بچے کی, کہتا میری بوا نے آپ کو بلایا ہے. بوا ماں کو بھی کہتے تھے اس وقت, اور میں خیال سے یو پی میں ماں کو بوا بولا بھی جاتا ہے شاید مجھے نہیں پتا. ہاں پھوپھی کو بولتے ہیں, اچھا پھر وہ پھوپھی رہی ہوں گی کیونکہ الفاظ بوا ہے. اصل میں ہمارے خاندان میں ماں کو بوا بھی بولتے ہیں. ہماری جو دادی تھی ان کو ہمارے والد بوا بوا بولتے تھے. ہاں اچھا چلو پھوپھی ہوں گی وہ. بہرحال کتاب میں الفاظ یہ کہ کہا کہ ہماری بوا نے آپ کو بلایا ہے. تو اعلیٰ کائی کے لیے بلایا ہے؟ کھانا کھانے. تو اعلیٰ حضرت مزاحن فرماتے صاحبزادے کیا کھلاؤں گے؟ اس لیے نہیں کہ بریانی کھانا ہے. تو اس کے بعد کیا نام ہے دامن میں کچھ چیز تھی, اس نے دکھایا اور بڑے مسکرائے کہتا حضرات یہ کھلائیں گے ہم آپ کو. وہ ماش کی دال تھی. ماش ہوتی ہے نا, ماش کی دال. اعلیٰ نے کہا اچھا ہم ضرور آئیں گے. اپنے خادم غلام حضرت حاجی کفایت اللہ سے فرمایا حاجی صاحب اس بچے سے پتہ پوچھ لیجیے. حاجی صاحب کہتے ہیں حضرت بچہ ہے؟ کہا نہیں نہیں یہ بچہ سچ کہہ رہا ہے, اس کی بوا نے واقعی ہمیں کھانے کے لیے بلایا, پتہ پوچھ لیجیے. بچے سے حاجی صاحب نے پتہ پوچھا, چلے گئے. حاجی صاحب اپنے کام میں مصروف ہو گئے. حاجی کفایت اللہ کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت ویسے ہی شاہانہ لباس اور بہترین لباس سے اپنے آپ کو آراستہ کرتے جیسے کسی امیر کی دعوت پہ جایا کرتے تھے. کہا حاجی صاحب چلنا نہیں ہے؟ کہا حضور کہاں؟ کہا وہ بچہ جو دعوت دے گیا. کہا اچھا تھا بول گیا. کہا نہیں وہ جھوٹ تھوڑی کہہ رہا تھا, ضرور جائیں گے ہم اس کی دعوت. اعلیٰ حضرت جاتے ہیں. ایک غریب مسکین کا جھوپڑا ہے وہ, اور جھوپڑا اتنا چھوٹا ہے, گھر اتنا چھوٹا ہے کہ گھر میں بیٹھنے کے لیے زیادہ جگہ نہیں. اعلیٰ حضرت باہر گئے, بچہ کھیل رہا تھا, اعلیٰ حضرت کو جیسی دیکھا کھیل چھوڑا, دوڑتے ہوئے آتا ہے, اعلیٰ حضرت کے دامن سے چپٹ جاتا ہے. اعلیٰ اس کے سر پہ محبت سے ہاتھ پھراتے. میں بتانا یہ چاہتا ہوں ہم اپنے امام کی سیرت دیکھیں, غریبوں سے کتنی شفقت ہوتی تھی. وہ ڈر خوف نہیں ہوتا تھا. معذرت سے میں کسی پہ تنقید نہیں کر رہا ہوں, آج تو ہم اپنے علماء سے بات بھی کرنے کے لیے ڈرتے ہیں. رعب اتنا حاوی کر دیا گیا, اور یہ ہمارے علماء نہیں کرتے, چمچے لوگ زیادہ کریٹ کرتے ہیں ماحول. یہ حقیقت بتا رہا ہوں. حضرت ملا نہیں ملا نہیں, ارے کیا تماشا لگا, کائے کو ڈرا رہا بابا. حضرت سے نہیں ملیں گے تو کس سے ملیں گے یار؟ قوم اپنے رہبر سے نہیں ملیں گی تو کس سے ملیں گی پھر؟ کہ چمچے لوگ جو آج کے سیٹے ہیں نا, بلا لی حضرت کو تو اپنے باپ کی پراپرٹی سمجھ لیتے. حالانکہ بیچاری عوام کیا چاہتی ہے؟ کچھ نہیں. عوام بڑے علماء سے تو مسئلہ بھی نہیں پوچھتی ڈر کے مارے, صرف دیکھتی ہے تو خوش ہو جاتی ہے. بھائی ہمارا رہبر ہے یار, کیا دکھ رہا ہے, کیا شان ہے, کیا عظمت ہے, کیا چہرہ ہے. چہرے بھی رونق دار ہوتے ہیں نا ہمارے رہبروں کے, ان کے چہرے تو منحوس ہوتے ہیں. تو قوم چہرہ دیکھنا چاہتی ہے. لیکن اعلیٰ حضرت کی آپ دیکھیں انداز, بچہ لپٹ گیا, اعلیٰ حضرت سہلاتے ہیں. جب اندر گھر کے قریب آتے تو خاتون کی آواز آتی ہے اندر سے, السلام علیکم. آپ جواب دیتے, کہتے حضور میں ایک بیوہ ہوں اور یہ گھر اتنا چھوٹا ہے کہ میں آپ کو اپنے گھر میں نہیں بٹھا سکتی. تو حضور اگر برا نہ مانے تو آپ صحن میں ہی تشریف رکھیں. اب اندازہ لگائیے صحن میں اعلیٰ حضرت بیٹھے, سامنے سڑک جا رہی ہے, لوگ آ رہے جا رہے ہیں, اور وقت کا امام اس جھوپڑے کے صحن میں بیٹھا ہوا ہے. کہاں سے لائیں گے ہم ایسی مثال لیں؟ بیٹھے ہوئے ہیں. جرمن کی, حاجی کفایت اللہ کہتے ہیں جرمن کی ایک ٹیڑھی تاڑی سی ترچھی آڑی پلیٹ, اس میں ماش کی دال اور اس پہ سرخ لال بڑی بڑی 4-5 مرچیاں. اب اعلیٰ مرچی نہیں زیادہ کھاتے تھے کہ تیز برداشت نہیں ہوتا تھا. اور جو کی موٹی موٹی روٹی, اعلیٰ حضرت کو جو کی روٹی بھی نہیں چلتی تھی, اعلیٰ حضرت گیہوں کی بھی روٹی نہیں کھاتے تھے. اعلیٰ حضرت کی غذا کیا تھی معلوم ہے؟ امام کی غذا کیا تھی؟ اعلیٰ حضرت کی غذا یہ تھی کہ علامہ ظفر الدین بہاری فرماتے سوجی کے 2 بسکٹ بنائے جاتے, ایک دن میں 1 بسکٹ کھاتے, ایک چھوٹے سے کٹورے میں شوربہ ہوتا, پورے دن کے لیے کافی ہوتا. اس سے زیادہ غذا نہیں تھی اعلیٰ حضرت. ایک سوجی کا چھوٹا سا بسکٹ, ایک چھوٹی سی پیالی میں شوربہ ترکاری کا, اس میں بسکٹ ڈبا کے کھا لیا, ہو گیا ختم کھانا. یہ امام کی غذا تھی ہمارے. اب اس سرخ مرچی, جو کی روٹی. حاجی کفایت اللہ گھر کو بڑے گھور گھور کے دیکھ رہے ہیں, کبھی ادھر دیکھتے ہیں. تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حاجی صاحب آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ کہتے حضور یہ گھر مجھے دیکھا ہوا سا لگتا ہے. کہا اچھا کیا جانتے ہیں آپ؟ کہا جہاں تک مجھے خیال پڑتا ہے یہ ایک میراثی کا گھر ہے. میراثی کس کو کہتے ہیں؟ جو گانے بجانے کا کام کرتے ہیں, اور یہ پیشہ اسلام میں حرام ہے.
حضرت کہتے حاجی صاحب استغفراللہ، آپ نے کیوں کہہ دیا؟ اگر نہ کہتے ہمیں معلوم نہ ہوتا شرعی عذر تو ہم کھا لیتے، اب معلوم ہو گیا تو کھانا جائز نہیں، میراثی کے گھر کھانا جائز نہیں۔ یہ ابھی گفتگو ہو رہی تھی، آواز خاتون کے کان میں پہنچتی ہے، کہتی ہے کہ حضور اللہ کا شکر ہے کہ میرے شوہر واقعی میراثی تھے، مگر آپ ہی کے ہاتھ پہ توبہ کر کے تائب ہو چکے تھے، ان کا وصال ہو چکا ہے، میں انہی کی بیوہ ہوں، گھر میں کمانے والا یہی ایک بچہ ہے، مزدوری کرتا ہے، اور جو کچھ میسر آیا ہے یہ اس کی مزدوری کا پیسہ ہے۔ اعلیٰ حضرت الحمدللہ فرماتے اور کھاتے، اس کے بعد کیا فرماتے معلوم؟ علامہ ظفر الدین نے جو لکھا، اعلیٰ حضرت بار بار ایک ایک نوالا اٹھا کے کہتے ہیں گھر والوں کو چاہیے اس سے سبق لیں، بس سوجی کا بسکٹ اور بکری کا شوربہ رکھتے ہیں، ایسی روز بے تکلف دعوت ہو تو کتنا لطف آئے، ایسی بے تکلف دعوت۔ یہ امام محمد عدد معافل اللہ صلاۃم دائمتم بدوام الملک اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ امام کی شان تھی کہ غریبوں کی بھی دعوت قبول کر لیتے تھے، مگر تھانوی صاحب کا عالم کیا تھا؟ کھائیں گے تو روٹی، نہیں ہے تو مانگ کے لا، اور پیٹ شکنی ہو جائیں گے۔